نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ یہ رمضان سے متعلق انتہائی اہم مسئلہ ہے، اس کو غور سے سننا چاہیے، عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے، آگے بتلانا بھی چاہیے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری مسلمان خواتین رمضان المبارک سے پہلے یا رمضان المبارک میں ایسی ادویات استعمال کرتی ہیں کہ جس سے حیض رک جاتا ہے، پھر وہ روزہ رکھتی ہیں، اور ان کے دو مقصد ہوتے ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں روزہ، عبادت، نماز کا ثواب زیادہ ہے، تو فضیلت اور ثواب حاصل کرنے کے لیے وہ حیض کو روک لیتی ہیں۔ اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے۔ اگر رمضان میں روزہ نہ رکھا جائے تو عام دنوں میں روزہ قضا کرنا پڑتا ہے، اور عام دنوں میں روزہ قضا کرنا بہت مشقت اور تکلیف والا کام ہے۔ ان دو مقاصد کے لیے خواتین ممسک حیض ادویات استعمال کرتی ہیں۔ یہاں دو مسئلے قابل غور ہیں۔ نمبر ایک، کیا ایسی ادویات جو ممسک حیض ہے استعمال کرنا جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ممسک حیض ادویات استعمال کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، اور اس کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ خواتین کو حیض کا آنا یہ ایک فطری معاملہ ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ھذا الحیض امر قد کتبہ اللہ علی بنات آدم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے اس کو فرض کر دیا ہے، طے کر لیا ہے۔ تو حیض کا آنا فطری چیز ہے، اور قدیم اور جدید تمام اطباء ڈاکٹروں کے اس بات پہ اتفاق ہے کہ اس خون کا نکلنا یہ صحت کے لیے بہتر ہے، اس کا خروج ہونا چاہیے۔ اب اگر اس کو روکا جائے گا اور زبردستی روکا جائے گا، ظاہر ہے کہ یہ مضر صحت ہے، اس کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، صحت پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو خواتین استحاضہ کی شکایت کرتی ہیں اور خون کی بے قاعدگی کا معاملہ ہوتا ہے، اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ خون کو بر وقت آنے سے روکا گیا تھا، پھر وہ بے وقت آتا ہے، بے قاعدگی سے آتا ہے، اور بہت زیادہ مشکلات کا پیش خیمہ وہ بن سکتا ہے۔ دوسری وجہ، کراچی کے ایک مشہور عالم ہیں مولانا مفتی احمد ممتاز صاحب، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ جو ادویات ہوتی ہیں ممسک حیض، ان میں نجس اور ناپاک چیزیں شامل کی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ خون رک جاتا ہے۔ لہٰذا اگر یہ بات بھی درست ہو تو یہ ایک نئی وجہ ہو سکتی ہے۔ ان دونوں وجوہات کی وجہ سے ممسک حیض ادویات استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ جہاں تک پہلے مقصد کا تعلق ہے کہ رمضان میں فضیلت زیادہ ہے، ثواب زیادہ ملتا ہے روزہ اور نماز پہ، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مولانا سیف اللہ رحمانی صاحب نے کتاب الفتاویٰ میں لکھا ہے کہ چونکہ حیض آنا غیر اختیاری ہے، لہٰذا خواتین اگر بعد میں قضا کرتی ہیں تو ان کو پورا ثواب ملے گا جو ثواب رمضان میں ملتا ہے۔ جو فضیلت رمضان میں ہے تو اللہ تعالیٰ بعد میں بھی عطا فرمائیں گے۔ جہاں تک دوسرے مقصد کا تعلق ہے کہ بعد میں روزہ جو ہے وہ رکھنا مشقت کا باعث ہے، تکلیف کا باعث ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں تکلیف زیادہ ہوگی، مشقت زیادہ ہوگی، تو اللہ کی طرف سے ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ لہٰذا یہ دو مقاصد ٹھیک نہیں ہے۔ پھر خاص طور پر پہلا مقصد عورتوں کے مد نظر کم ہوتا ہے، دوسرا مقصد زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اس میں مشقت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان شروع ہوتے ہی حیض کے بارے میں یہ مسئلے بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ روزے کی قضا ہوتی ہے بعد میں، تو تکلیف سے بچنے کے لیے ایسے کر رہی ہوتی ہیں۔ حالانکہ جو نماز ہے، جو نماز کے بارے میں کوئی سوال نہیں پوچھتا، اس لیے کہ خواتین نے ان دنوں کی نماز قضا نہیں کرنی ہوتی ہے، تو چونکہ قضا کرنی نہیں ہوتی ہے، اس لیے پاکی ناپاکی وغیرہ نماز کا کوئی اہتمام ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو یہاں اہتمام کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ روزے کی مشقت سے بچ جائیں۔ لہٰذا اس مقصد کے لیے مضر صحت ادویات کا استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے، یہ نقصان کا باعث ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ دوسرا مسئلہ، اگر کوئی خاتون استعمال کر لے تو کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ استعمال کر لے اور خون رک جائے باقاعدہ اور خاتون پاک ہو، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ، نماز وغیرہ سب ٹھیک ہے۔ البتہ اگر بالکل پاک نہ ہو، پھر بھی کوئی خون آ گیا، کمی آ گئی، بعض اوقات کمی آ جاتی ہے، تو پھر بھی وہ شرعاً حیضی ہے، اور ایسی صورت میں وہ ناپاکی شمار ہوگی اور اس کا نماز روزہ وغیرہ درست نہیں ہے۔ البتہ ایک مسئلہ ذہن میں رہنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ حج کے لیے اگر خواتین جائیں
تو ایسے موقع پہ طواف زیارت کے دنوں میں اگر ماہواری آنے کا امکان موجود ہے، خواتین کو اپنی عادت کا پتہ ہوتا ہے، اس موقع پہ اگر ممسک حیض ادویات استعمال کر لی جائیں تو یہ جائز ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہاں سے جو واپسی ہوتی ہے وہ پہلے سے طے شدہ ہوتی ہے، اور جو طواف زیارت ہے وہ فرض ہے، اس کی بعد میں پھر قضا کے لیے بھی بندہ نہیں جا سکتا، بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ کہیں سالوں میں یا زندگی بھر حج کی نوبت پیش آتی ہے، تو زندگی بھر اگر ایک مرتبہ ادویات استعمال کر لی جائیں تو یہ مضر صحت نہیں ہے، اس کی گنجائش ہے۔ لیکن روزے کے لیے ہر سال ادویات کو استعمال کیا جائے تو ظاہر ہے کہ یہ مضر صحت ہیں اور اس کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔